آپ سب بچے جانتے ہیں کہ ہم نے جسٹ ا ڈے بیک ہم نے ایک ٹیسٹ لیا تھا آپ کا آرگنائزیشن اسٹرکچر کا. اس میں نے کوشش کی تھی کہ زیادہ تر سوالات ایگزامینیشن اسٹینڈرڈ کے ہوں. اس کے اندر میں نے کچھ ایسے سوالات بھی انکلوڈ کیے جو بالکل اسٹوڈنٹ نے آگے بتایا کہ اس طرح کے سوال آ رہے ہیں, اور یہ سوال ہم نے کسی کوسچن بینک سے بھی بورو نہیں کیے تھے. تو چلتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں among the given purpose of organization which one is exception. which one is exception. دیکھیے ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پرپسز دیے گئے ہیں آرگنائزیشن اسٹرکچر کے. یہاں مقاصد اسٹرکچر کے مقاصد پوچھے تھے. مقاصد کیا ہیں کہ among the given purpose of organization, آرگنائزیشن کے دیے گئے پرپس میں سے کون سا ایسا پرپس ہے جو کہ ایکسپشن ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں لفظ اسٹرکچر ایڈ کر لیں. بے شک آپ اپنے پیپر پہ یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ ہم آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کی نہیں, آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. تو آرگنائزیشن اسٹرکچر کا مقصد جو ہے پہلا تو یہ ہے کہ کوآرڈینیٹ کرنا ریسورسز کو, کوآرڈینیٹ کرنا ریسورسز کو, اور جو مختلف ڈپارٹمنٹ ہے ان میں جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس میں بیریئرز کو ریموو کرنا, کہ ان میں بیریئر نہ ہو, کھل کے کمیونیکیشن ہو, اور پھر اس کے بعد کلیئر فارمل اتھارٹی ہو کہ ہر بندے کو پتا ہو کس کے سامنے جواب دہ ہے, اس نے انسٹرکشنز کہاں سے لینی ہے, اس کو کہاں سے انسٹرکشن ملے گی. لیکن کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ کو ایک ریاست بنا دیا جائے, ایک ڈپارٹمنٹ کو امپائر بنا دیا جائے. ہمارا یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں ڈپارٹمنٹ اوپن ہو, کھلے ہوں, اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کریں, بات کریں, تاکہ آنے والی چینجز کو فوری طور پہ ایکسپٹ کیا جائے. اچھا بچوں, دوسرا سوال جو تھا یہ تھا کہ آرگنائزیشن کین بی ایکسپریسڈ ایز, آرگنائزیشن کو ہم اس طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. کیسے؟ آرگنائزیشن ایک سوشل ارینجمنٹ ہے, یعنی انسانوں کا مجموعہ ہے جس میں گروپس ہے اور ٹیم ہے. بالکل صحیح بات ہے, آرگنائزیشن ایسے ہی ہے. انشور کرتی ہے پروڈکٹیو ریلیشن شپ, کہ ان میں جو تعلقات ہوں ان کا مقصد پروڈکٹیوٹی ہو, جس سے آرگنائزیشن کی منزل کو یا گول کو حاصل کیا جا سکے. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آرگنائزیشن کی اپنی ورکنگ ود ان دا باؤنڈریز ہوتی ہے, ود ان دا باؤنڈریز ہوتی ہے. لہٰذا ہم ای کو کریکٹ مانیں گے, ای کو کریکٹ مانیں گے. شاید اس کے اندر آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ باؤنڈریز سے مراد کیا ہے. اور دیکھیں انسان کی دو طرح کی باؤنڈریز ہوتی ہیں, ایک فزیکل اور ایک اس کا امیج. تو جیسے یہ بچہ فرض کریں اس کا نام ہے جواد, تو میں جواد کی باؤنڈریز کو وائلیٹ کروں گا اگر میں کھینچ کے اس کو منہ پہ تھپڑ ماروں, یہ فزیکل باؤنڈریز کا وائلیشن. لیکن جب یہ موجود نہیں ہے, میں اس کے متعلق کوئی غلط بات کہہ دوں, تو یہ کون سا ہے؟ یہ اس کی امیج باؤنڈریز کو وائلیٹ کیا ہے, یعنی آپ نے اس کی حد تک عزت کی ہے, رسپیکٹ کو. تو رسپیکٹ کی بھی باؤنڈریز ہوتی ہیں. اس طرح آرگنائزیشن کی بھی دو باؤنڈریز ہوتی ہیں. ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر سی ایف ای کام کر رہا ہے, یہ سی ایف ای کی باؤنڈریز ہے. اس کے اندر سی ایف ای کا قانون چلتا ہے, سی ایف ای کے پرنسپل چلتے ہیں کہ ان سائڈ اسموکنگ کوئی نہیں کر سکتا. ایون ہمارے امپلائیز کو اسموکنگ کرنی ہوتی تو ہم نے وہ کونا فکس کیا ہوا, باہر جا کے دھواں چھوڑ کے آؤ, ٹھیک ہے, اچھا نہیں کر. یہ کیا ہمارے پرنسپلز ہیں, ایسے ہی ہے نا. اسموکنگ اسی کو کہتے ہیں, اسموکنگ اسموک کرنا, دھواں چھوڑنا. اچھا, اور دوسری چیز کیا ہے کہ سی ایف ای کا اپنا ایک امیج ہے, سی ایف ای کا امیج ہے. تو کوئی بندہ بلا وجہ یہاں آ کے سگریٹ پیے یا اندر فائرنگ کرے تو وہ ہماری فزیکل باؤنڈری کو وائلیٹ کر رہا ہے. لیکن باہر کوئی بیٹھا بندہ یہ بات کرے کہ جی وہ سی ایف ای والے نا اچھا نہیں پڑھاتے, تو وہ کس چیز کو اٹیک کر رہا ہے؟ ہمارے امیج کو اٹیک کر رہا ہے. اس سے آرگنائزیشن کی بھی انسان کی طرح دونوں باؤنڈریز ہوتی ہیں, ایک اس کی عزت جسے آپ امیج کہہ سکتے ہیں, اور ایک فزیکل. تو فزیکلی ٹارچر کرنا بھی کیا ہے؟ ظلم ہے, وہ بھی وائلیشن ہے. اور اس برانڈ کو برا بلا کہنا بلا وجہ, وہ بھی ایک امیج وائلیشن ہے. کیا حال ہے؟ تو لہٰذا یہ دونوں چیزوں کی باؤنڈریز ذہن میں ہونی چاہیے کہ آرگنائزیشن کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. اچھا اب بچوں بات یہ آ گئی. اچھا آپ کو اس میٹرک سٹرکچر, کون سا سٹرکچر آ گیا؟ میٹرک سٹرکچر. میٹرک سٹرکچر چیلنج کرتا ہے پرنسپل کو, یعنی کسی پرنسپل کو جا کے تھریٹ کر دیتا ہے, یہ مانتا نہیں.
اور اس کے علاوہ یہ کریٹ کرتا ہے اے. اب دیکھیے کریٹ کیا کرتا ہے اس میں سے. ظاہر ہے آپ کہیں کہ یہ جو ہے یہ نیٹ ورک آف ٹیم بناتا ہے. جی بالکل بناتا ہے, کریٹ کرتا ہے. ڈیول کمانڈ سسٹم بھی بناتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پرنسپل کس کو وائلولیٹ کرتا ہے؟ یونٹی آف کمانڈ. پرنسپل یہ ہے کہ ایک جونیئر کا باس ایک سپیریئر آفیشل ہونا چاہیے, بلکہ آسان یوں کہیے کہ ایک جونیئر کو ایک سپیریئر آفیشل کے سامنے آنسریبل ہونا چاہیے. کس کے سامنے؟ ون سپیریئر آفیشل کے سامنے آنسریبل ہونا چاہیے. اچھا اگر دو ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دو باسز ہوں گے تو ایک باس کہے گا دائیں چلو, ایک کہے گا بائیں چلو. اگر انسٹرکشن ڈیفرنٹ دیں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ اس سے کیا پیدا ہوگی؟ کانفلکٹنگ ڈیمانڈ. یعنی اس سے کام کی ایسی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جو ایک جیسی نہیں ہے. کانفلکٹنگ ڈیمانڈ پیدا ہوگی. اچھا تو کانفلکٹنگ ڈیمانڈ پیدا کیوں ہوگی؟ چونکہ آپ نے ایک پرنسپل کو وائلیٹ کیا. کیا؟ یونٹی آف کمانڈ کے باس ایک ہونا چاہیے تھا تاکہ انسٹرکشن ایک آتی. دو باسز لینے سے کیا ہوا؟ انسٹرکشنز دو جگہ سے آئی, جس سے اس کے دماغ میں ایک کانفلکٹ پیدا ہوا کہ اس کی مانوں کہ اس کی مانوں. تو یہ کیا بن گئی؟ کانفلکٹنگ ڈیمانڈ. ایسی ایک سٹیٹمنٹ ہماری معاشرتی علوم سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں تھی, دوسری کلاس میں, کہ اگر اللہ دو ہوتے تو ایک کہتا میں سورج مشرق سے چڑھاؤں گا اور ایک کہتا کہ میں مغرب سے چڑھاؤں گا, تو اختلاف ہو جاتا. اس لیے اللہ ایک ہی ہے, اس لیے ہمیشہ مشرق سے نکلتا, مشرق سے ہی نکلے گا جب تک قیامت میں. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ آپ نے پڑھی تھی وہاں پہ, یاد ہے نا آپ کو؟ اچھا اس رول کو ہی شاید کلاسیکل مینجمنٹ رائٹر نے پک کر لیا اور کہا کہ جیسے دنیا کو چلانے والی ایک ہی ہستی ہے, آرگنائزیشن میں بھی انسٹرکشن دینے والی کتنی ہستیاں ہونی چاہیے؟ ایک ہی ہستی ہونی چاہیے. یار اس طرح کی ہو گیا نا پھر یونٹی آف کمانڈ والا. لیکن یہ تو بات ٹھیک ہے کہ جب آپ نے یہ بنا دیا تو پھر اسی کو وائلیٹ کرنے کے نتیجے میں ایک بندے کے دو باسز بن گئے. جیسے فائنینس کی میں مثال دیتا ہوں, فائنینس مینیجر بھی آپ کو کمانڈ کر رہا ہے اور پروجیکٹ مینیجر بھی کمانڈ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے دو باسز ہو گئے, تو ڈیول کمانڈ سسٹم ہو گیا. تو دونوں باتیں ٹھیک ہے. ظاہر ہے اس رول کو وائلیٹ کرنے کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلا نا. اور جب یہ اس طرح سے بھی کنٹرول چل رہے ہیں, اس طرح سے بھی چل رہے ہیں, تو یہ نیٹ ورک نہیں بن گیا ٹیمز کا. ہاریزونٹلی بھی دیکھیں نا ٹیم ہے. جیسے یہاں پہ اگر ساتھ فرض کریں کہ پرچیز مینیجر بھی ہے, تو اس ٹیم کا ہیڈ پروجیکٹ مینیجر ہے اور اس کے اندر فائنینس مینیجر بھی ہے اور پرچیز مینیجر بھی ہے. فائنینس کی ٹیم میں پروجیکٹس ہیڈ سارے شامل ہیں. اس طرح سے بھی ٹیمز ہیں اور دوسری طرح سے بھی ٹیمز ہیں, لہٰذا یہ بھی ٹھیک ہو گیا. تو کیا آپشن لیں گے؟ آل آف ابوو. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اچھا اب اس کے اندر نا آپ نے میری یہ فائنل بات کو سنتے جانا, ورڈکٹ کو. کہیں کوئی غلط ہے تو آپ بے شک اپنا نمبر بڑھاؤ, میں سائن کر دیتا ہوں. اچھا بچوں, an organization work through formal rules and work through bounding of principles. بڑی آسان سی بات ہے یہ میکینسٹک آرگنائزیشن. دیکھیے جب رولز باؤنڈ ہو گئے تو انفارمل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور انفارمل آرگینک تقریباً ملتی جلتی بات ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اچھا اب آ گیا کیا, if an organization involves lower level decision making and characterized by democratic, its structure will be, you can choose more than one answer. تو یہ سیدھی بات ہے, انہوں نے انوالو کیا ہے جونیئر لیول کے ورکرز کو اور ان کی رائے سے کام کر رہے ہیں, ڈیموکریٹک ہیں. تو ڈیموکریٹک تبھی ہو سکتے ہیں جب یہ فلیٹ آرگنائزیشن ہے. اگر لیول زیادہ ہو تو ڈیموکریسی کا پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ باسز کے اوپر باسز. چھوٹا سپین ہوگا تو آپ کو پتا چھوٹے سپین میں کیا ہوتا ہے, یعنی نیرو سپین میں کیا ہوتا ہے. نیرو سپین میں فیصلے سارے باس کرتا ہے. اس کا مطلب یہ وائڈ سپین ہے. وائڈ سپین ہے تو یہ فلیٹ آرگنائزیشن ہے. اور دوسری بات یہ جب رائے لے کے چل رہے ہیں, اس کا مطلب یہاں دوستی اور بھائی چارہ چل رہا ہے. وہ آپ کی فیلنگز کی قدر کرتے ہیں تبھی تو آپ کی رائے لے رہے ہیں, لہٰذا یہ آرگینک بھی ہے, یہ آرگینک بھی ہے. ٹھیک ہوگی بات بچوں؟ اچھا
the inner theme of the functional structure is based on. جی جو انر تھیم ہے جو کام کر رہا ہے فنکشنل اسٹرکچر میں وہ کیا ہے؟ ظاہر ہے ڈائیورسٹی تو یہاں ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک بندہ ایک سے زیادہ کام کرے، کیونکہ آپ نے ڈپارٹمنٹ ہی فنکشن کے اعتبار سے بنائے، تو دوسرا کام کوئی کیوں کرے گا تو بلکہ وہ کہیں گے دوسرے کے کام میں کیا کر رہا ہے؟ مداخلت کر رہا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، پروجیکٹ ٹیم تو ہوتا ہے وہ میٹرکس والا، ہو ہی نہیں سکتا، ٹیم ورک بھی نہیں ہو سکتا. کیا خیال ہے بچوں؟ اچھا جی اب آ جائیں 7 پہ. Given are advantages of strict hierarchical structure. Which one is exception? Which one is کیا ہے؟ شاباش، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایڈوانٹیجز ہیں اسٹرکٹ ہیرارکیکل اسٹرکچر، جو ذرا اسٹرکٹ قسم کا ہیرارکیکل اسٹرکچر ہوتا ہے. اس میں کون سا ایسا ہے جو ایکسیپشن ہے، یعنی مختلف ہے؟ دیکھیے یہاں چین آف کمانڈ اسٹرکٹ ہوگی، ڈسپلن سخت ہوگا، انسرٹینٹی کو اوائڈ کیا جائے گا، یعنی غیر یقینی صورتحال ہو ہی نہیں سکتی. تم نے بس اتنے بجے پہنچنا ہے، اسی راستے سے آنا ہے، اسی راستے سے جانا ہے، انسرٹینٹی کا سوال ہی کوئی نہیں. کیا حال ہے؟ جہاں رولز ہوں گے وہاں انسرٹینٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہر چیز تو لکھی پڑی ہے، غیر یقینی صورتحال ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ایک مسئلہ، جب رولز بہت زیادہ لکھے ہوں گے تو حالات بدلنے پر فوری طور پہ تبدیلی لانا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ریٹن رولز کو چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کلیئر بچوں؟ چلیے اب آگے 8 اسپیشلائزیشن اینڈ فل ٹائم جاب از دا فیچر آف. اسپیشلائزیشن اور فل ٹائم جاب کس کا فیچر ہے؟ آپ سب بچے جانتے ہیں. اسپیشلائزیشن کا آتے ہی آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ پارٹ ٹائم ورکر رکھتے ہیں؟ نہیں. جب اسپیشلائزیشن جہاں ہوگی وہاں فل ٹائم جاب ہوگی. ایک اور بات دیکھ لیں، فل ٹائم کے ساتھ لائف ٹائم امپلائمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر، یا لانگ ٹرم امپلائمنٹ ہوتی ہے، یعنی معاہدہ بھی لمبا چوڑا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی یہ سال کے لیے معاہدہ ہو رہا ہے، معاہدہ بھی لائف ٹائم یا لانگ ٹائم ہوتا ہے. کلیئر بچوں؟ اچھا بات کلیئر ہے، بالکل پکی بات ہے. آگے چل سکتے ہیں؟ اچھا 9 جی ڈیش یوز فار این autonomous part of a business entity، یعنی وہ پارٹ بزنس کا آزادانہ یونٹ بن جائے. کیا بن جائے؟ اٹانومس کا مطلب کیا ہے؟ آزادانہ یونٹ بن جائے. کین فنکشن ایز سیٹ اپارٹ فرام ادر پارٹ آف دا آرگنائزیشن، یعنی کہ وہ ایسے کام کرے کہ جو پارٹ ہیں آرگنائزیشن کے دوسرے ان سے علیحدہ حصہ بن کے کام کر لے. کیا کہیں گے بچوں اس کو؟ جی شاباش بچوں، یہ بنیں گے اسٹریٹجک بزنس یونٹس. ہم اس کو ڈویژنل اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں نا؟ کیا حال ہے بچوں؟ ہم اس کو ڈویژنل اسٹرکچر بھی کہہ سکتے ہیں، یاد رہے گا. اچھا بچوں 9 which one of the given is definition of virtual organization. virtual organization کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کون سی ہے؟ الفا. کیوں؟ دیکھیے کہتا ہے an alliance of separate individual business unit are companies all with different core competencies working together. اگر لوکیشن آگے بھی تو فزیکل ہو گئی نا، اس سے غلط ہو گیا. کیا حال ہے بچوں؟ اور اگر فزیکل پلیس آ گئی تو پھر بھی غلط ہو گیا. تو پھر ایک ہی آپشن بچی، کون سی؟ ایک ہی آپشن بچی. لمبی نہیں ہوگی ریکارڈنگ.